السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ کرائم واچ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اسلام آباد سے سفر کیا، ملتان سے گوجرانوالہ، دین اسلام آباد۔ جو انہوں نے ملتان میں کام کیا، عوام اور پولیس کے درمیان جو انہوں نے خوف کو ختم کیا، پھر وہ گوجرانوالہ آئے۔ ملتان کے لوگ آج بھی تموری صاحب کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ ایڈ ہیں فیس بک پہ، اور بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ابھی بھی ان کو مس کرتے ہیں۔ ہم بڑی خوشی ہوئی جب تموری صاحب اسلام آباد میں آئے آئی جی بن کے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی اسلام آباد سلطان اعظم تموری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو اسلام آباد اگین۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر جی، مہربانی۔ سر، آتے ساری جو آپ کی دبنگ انٹری تھی ہمیں بہت پسند آئی، جو آپ چینجنگ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام ادھورے تھے جو آپ کے آنے سے ہوا۔ آپ کون کون سے کام کر رہے ہیں، جو سا فوکس ہے کس کو کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے پیپل سینٹرڈ، عوام کی طرف ڈائریکٹڈ، کہ عوام کو جس میں میکسیمم ریلیف ملے۔ تو جو دو جگہیں ہیں جہاں پر عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، ایک تو پولیس اسٹیشن ہے اور دوسرا ہمارا ٹریفک ہے۔ پولیس اسٹیشنز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے یہاں 22 پولیس اسٹیشنز ہیں، ان 22 کے 22 پولیس اسٹیشنز کا جو پولیس اسٹیشن کلچر ہے اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں، جس کو ہم تھانہ کلچر کہتے ہیں، اس کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی پولیس اسٹیشن جائے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی پیسے دیے ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو، اور اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو میں سمجھوں گا کہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر یہ آ گئے۔ اس میں جو ہے ہم نے 7 پولیس اسٹیشنز تو امیڈیٹلی جو ماڈل پولیس اسٹیشن جن کو ہم نے قرار دیا ہے حکومت نے، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے ان کا افتتاح بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر تمام ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک رپورٹنگ روم ہے، کمیونٹی پولیسنگ روم ہے، وہاں پر جتنے بھی جو ہے پبلک کنسلیٹری کمیٹی روم ہے، وہاں سیف سٹی سے ریلیٹڈ جتنے کیمراز ہیں اس پولیس اسٹیشن کے اندر وہ سارے وہاں پر ریفلیکٹ ہوں گے۔ تو وہاں پر کمیونٹی پولیسنگ کو بھی فروغ دے رہے ہیں ہم، اور ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دے رہے ہیں وہاں پر، تاکہ جو ہے لوگ جو ہیں لوگوں کو میکسیمم ریلیف مل سکے۔ وہاں پر تمام جگہوں پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے پولیس افسروں کو لگایا جو کہ ایجوکیٹڈ ہوں، جو کہ آنیسٹ ہوں، اور جو کہ واقعی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان 22 پولیس اسٹیشنز کے اندر عنقریب جو ہے آپ چینج دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ٹریفک کے معاملات کو بھی بہتر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹریفک کی روانی کو بہتر کریں، ایکسیڈنٹس کی شرح کو کم کریں، اور یہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بالکل ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی ہے، جیسے ہیلمٹ ہے، جیسے سیٹ بیلٹ ہے، موبائل فون کا استعمال ہے، تاکہ کیونکہ اس میکسیمم ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اگر ان دونوں چیزوں کو اگر ہم بہتر کر لیں تو 90% لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ سر، اس کے لیے کوئی آپ جو جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، ان کے لیے کوئی ٹریننگ سیشن بھی آپ رکھ رہے ہیں کہ ان کو اویئرنیس دی جائے، کمپیوٹر کی دی جائے، اور کرائم اور ایف آئی آر جو درج کرتے ہیں پیسے لے کے، اس کے لیے کوئی ٹریننگ دی جا رہی؟ پہلے تو یہ کہ جہاں تک پیسے لینے کا تعلق ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ اس میں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کرپشن میں پکڑا گیا تو وہ نوکری میں نہیں رہ سکتا، اور نمبر 2 اس کو حوالات میں جانا پڑے گا، اس کو ہمیں باقاعدہ اس پہ لیگل ایکشن کریں گے ہم۔ ابھی آپ نے کافی پولیس آفیسر سسپینڈ بھی کیے، اسی کیس میں وہ انوالو تھے۔ جی، جن کا بھی دیکھیں پولیس میں جب آتے ہیں تو یہ ہمارے پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں۔ اگر ہم پولیس آفیسرز اگر ان جو ہے لوگوں کے کرمنلز کے ساتھ مل کے غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں تو وہ تو بالکل ایک ہمارے ایک تو ویسے بھی جو ہے اگینسٹ دی لا ہے، اور دوسرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھی قوانین کے خلاف ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارا زیرو ٹالرنس ہوگی، وہ محکمے میں رہ نہیں سکے گا۔ بھی میں نے کام شروع کیا ہے، میں نے ایسے پولیس افسران جن کا تعلق کرمنلز کے ساتھ ہے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ایک کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے جو پولیس اسٹیشنز کے اندر ایف آئی آر وغیرہ، یہ تمام ایف آئی آر جو ہے ہم لوگوں نے کر دی ہے اس کو کمپیوٹرائزڈ۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی جگہ پر بھی کسی قسم کے بھی کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی جائے گا اس کا میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایف آئی آر درج کریں، فوری طور کے اوپر ایف آئی آر درج کریں،
کسی اور درج کر کے اس کو کاپی دیں، اور اگر اس قسم کے کوئی بھی کمپلین اگر آتی ہے اگر ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایکشن کریں گے۔ سر ایسی کوئی بھی کمپلین آتی ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا، اس کے لیے آپ نے ایک ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیے گا۔ ایک ایس ایم ایس ہے جو ٹیلی فون میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں ہر وقت، اور وہ جو ہے میں نے گجرانوالہ میں بھی، ملتان میں بھی میں نے اس کو رکھا ہوا تھا، اور یہ اس کا نمبر ہے 0333896689۔ جو بھی چاہے اس کے اوپر ایس ایم ایس کر سکتا ہے مجھے، اور 24 آورز میں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، میرے فورس کے لوگ بھی کرتے ہیں مجھے، اور عوام بھی مجھے کر سکتی ہے، یہ مجھے بھیج سکتی ہے کہ جی میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں اور میرا جو ہے وہاں پر مجھ سے پیسے طلب کر کیے گئے ہیں، یا مجھ سے مانگے گئے ہیں، یا میرے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی گئی ہے، یا مجھے جو ہے میرے کوئی کام نہیں کیا گیا جائز کام، تو وہ جو ہے ڈیفینیٹلی مجھے اب بھیجیں گے۔ میرا جس وقت مجھے ایس ایم ایس آئے گا فوری طور کے اوپر کال جائے گی میرے افسروں کی طرف سے آپ کو، اور ہم امیڈیٹلی جو ہے اس کا ایک آرگنائزنس لیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں سر دیکھیں پولیس جو مطلب 24 آورز یا 48 آورز کام بھی کرتی ہے، ایک تو پولیس اسٹیشنز میں جو نفری ہے سروے کے مطابق کہتے ہیں کہ کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیس ابھی اس وقت ہمارے جو ہے 10,000 کی نفری ہے جو ایگزسٹنگ ہے، ویسے 12,000 ہماری جو ہے وہ جو ہے منظوری ہے اس کی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید پولیس کو بھی لیں، میں نے کیس بنا کے بھیجا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مزید ریکروٹمنٹ بھی کریں گے، اور یہ کہ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال میں ہماری کمی تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کو مینیج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی پریزنٹ نفری کو اگر ہم تھوڑا سا بہتر طریقے سے مینیج کر لیں تو اس میں ان کی ڈیوٹی آورز میں اور ان کی ڈپلائمنٹ میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ سر یہ جو کلچر جو تھانوں کا ہے، پنجاب میں آپ نے کافی کام کیا اور بہت اچھا کام آپ نے کیا، لوگ آج بھی آپ کو وہاں پہ یاد کرتے ہیں، آپ کو مس کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی سیم وہی پوزیشن ہے، جو تھانوں کے اندر کی کرپشن کو، اس کے لیے بھی آپ نے کوئی یونٹ تیار کیا ہے یا کوئی کسی کو ڈپیوٹ کیا ہے؟ میں نے ایک پروفیشنل سٹینڈرڈ یونٹ ایک بنایا ہے جو کہ میرے اپنے آفس میں اے آئی جی آپریشن کے انڈر کام کرتا ہے، اور وہ پروفیشنل سٹینڈرڈ یونٹ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ تمام پولیس آفیسرز کی جو پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں اور جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اس کے اوپر وہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر، جو ہمارا پولیس افسر کا کام ہے کہ نارکوٹکس کو روکنا، جیسے ڈرگس کو یا منشیات کو روکنا یا شراب کو روکنا، اگر ہم خود اس میں انوالوڈ ہوں یا خود وہ کام کرتے ہوں تو یہ تو اس کا مطلب ہم اس ایتھیکل اسٹینڈرڈ پہ نہیں اترتے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ ہم اس کے اوپر وہ کام کریں گے، ہمارا پروفیشنل اسٹینڈرڈ یونٹ، اور اس کا وہ باقاعدہ فیلڈ میں بھی جا کے چیک کریں گے کہ ہمارے ایسے افسران جو کہ ان سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں اترتے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں، یا پھر کم از کم ان کو ان جگہوں سے ہٹائیں جہاں پر وہ جہاں پر وہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ سر جیسے آپ کے آنے سے، حالانکہ پہلے بھی یہاں پہ ایوری باڈی نوز کہ کون کون یہاں پہ شراب بیچتا ہے، کون کون لینڈ مافیا ہے، آپ نے لینڈ مافیا بھی بہت کام شروع کر دیا آپ نے، اور یہ جو شراب تو ان سارے پولیس والوں کو پتہ ہے کہ کون کون بیچتا ہے، کدھر کدھر بیچتا ہے، آپ نے تھوڑا سا ان کو پریشر دیا تو پھر وہی لوگوں کو وہ لوگ پکڑ کے انہیں کو لے کے آئے۔ یہ شراب کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی ایسا ہی، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انہوں نے ایسا کوئی کرمنل پکڑا ہو، کوئی ایسی چیز پکڑی ہو۔ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا، اس میں ہمارا کوشش یہی ہے کہ یہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں جو ان کو کرائٹیریا بتایا گیا ہے اس کے اوپر کام کریں۔ اب ان کو کہا گیا ہے کہ جس قسم کا بھی سوشل کرائم جس کو کہتے ہیں، سوشل کرائم وہ ہوتا ہے جیسے نارکوٹکس ہے، منشیات ہے، شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یا بروتھلز ہیں، اس قسم کے جو ہیں یہ پولیس کے مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ جو ہے اس میں میں یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پولیس کو ان کا پتہ نہ ہو اور وہ چلتے رہیں۔ تو وہ جو ہے میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر ان چیزوں کو یہاں پر ختم ہونا چاہیے، یہ معاشرتی بیماریاں ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے جہاد کرنا پڑے گا، اور عوام کو ہمارے ساتھ مل کے ہمیں بتائیں، لوگ بتائیں ہمیں، عوام بتائیں کہ ان کے خلاف جو ہے ہم کس طرح کارروائی کریں۔ ابھی ہم نے شیشہ جہاں پہ بھی تھا اس کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے، بالکل ہم نے شیشے کو زیرو ٹالرنس رکھی ہے اسلام آباد کے اندر۔ یہ ہماری یوتھ پیتی ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی خراب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نارکوٹکس اور ڈرگس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تمام چیزوں کے اوپر یہ معاشرتی جو بیماریاں ہیں اور جو
پرابلمز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت سارے آئی جی گزرے، ہر کسی نے اپنی اپنی ڈیوٹی دی، لیکن وہ آپ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے۔ شیشوں کی آپ نے بات کی، آپ نے کریک ڈاؤن کیا، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی بہت سارے ایسے شیشے ہاؤسز ہیں جو چل رہے ہیں، تو آپ ان پہ بھی ذرا نظر رکھیے گا۔ سر ایک یہ جو سا ابھی ایک بہت مسئلہ آ رہا ہے، ٹینٹڈ شیشے، کالے گاڑیوں کے شیشے، اس کے لیے آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ جی، کالے شیشے جو ہیں یہ بیسیکلی یہ کہ قانونی طور پہ یہ اللیگل ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جب کالے شیشے ہوتے ہیں تو اندر پتہ نہیں چلتا اندر کون بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح دہشت گرد بھی جو ہیں وہ اس گاڑی میں آ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے سیکیورٹی کے لیے بہت انتہائی خطرناک چیز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کارروائی شروع کی ہوئی ہے، اس میں مزید بھی کریں گے۔ مطلب پرمٹ تو 2013 سے آئی تھنک بند ہے، جو لوگ پرمٹ رکھ رہے ہیں وہ تو آئی تھنک 2 نمبر ہوں گے۔ نہیں، پرمٹ کو ہم اس پر پرمٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم، کوئی پرمٹ اس کے جو ہے نا، اس پہ تو پرمٹ ہو ہی نہیں سکتا، پرمٹ جو ہے اس میں تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ نہیں، اس میں جو ہے وہ اپنا کوئی اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو موویبل قسم کی کوئی چیز لگا سکتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ کہ جو کالے شیشے کرنا جو ہے نا یہ غلط ہے بالکل۔ اس پہ آپ کارروائی کر رہے ہیں؟ کوئی گاڑیاں ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ جی سر کوئی اچھا سا میسج پولیس کے لیے اور عوام کے لیے؟ بس میں عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے خادم ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت کریں گے، ان کی زندگیوں کو آسان کریں گے، ان کے مسائل کو ہم حل کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کے کریں گے ساری چیزیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد پولیس کو ہم ایک مثالی پولیس بنائیں گے، اور ایسی پولیس بنائیں گے جو کہ انٹرنیشنل لیول کی ہو، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عوام کے اندر ہیرو ہو، ان کی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، ان کے دل سے لوگ دعائیں کریں ان کے لیے دل سے ان کو جو ہے اچھا سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ عوام کے توقعات پہ پورا اتریں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ جی۔